بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت 23 ہی کر رہے ہیں سورہ بقرہ 2، اور اس کا چیپٹر نمبر 10 اور اس کا ایپیسوڈ نمبر 1 ہی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ دنیا عرب میں زبان کے اعتبار سے اہمیت زبان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ خود عربوں کے ہاں بھی زبان تکمیل تک پہنچی ہوئی تھی۔ وہ خود کو عرب کہتے تھے، بڑا فصیح کہتے تھے، واضح زبان رکھنے والا کہتے تھے، باقی دنیا کے لوگوں کو عجم کہتے تھے، انہیں گونگا کہتے تھے۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم ہی ہیں جو زبان رکھتے ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے۔ دعویٰ تو حق تھا، کوئی غلط نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ 1000 سال کی تاریخ نے زبان کو منج مجا کر واقعی ایسی جامع، گہری اور وسیع کر دیا تھا۔ انہوں نے بڑا کمال بھی حاصل کیا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ تحریر کے اعتبار سے فقدان کا ثبوت خود قرآن کریم ہے، اور جو عربی زبان کی نثر کی کتاب ہے، خود اسے عربوں نے بھی تسلیم کیا۔ یعنی یہ کہ عربوں کے یہاں سب سے پہلی نثر کی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اس سے پہلے ان کے یہاں کوئی کسی قسم کی کتاب نثر کی نہیں تھی۔ یہ واضح ایک بات ہے، دلیل کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ خود تسلیم کرتے تھے اس وقت بھی اور آج بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ اس کی مثال کوئی ایک آیت ہی لاؤ کی تحدی اور چیلنج کے مقابلے میں مسلسل لڑائیاں اور جنگیں لڑیں، کشمکش پیہم رہی، حرب اور ضرب چلتی رہی، لیکن زبان کے مدعی کے لیے زبان کے اعتبار سے اس کی مثال لانا ناممکن تھا۔ عربوں نے باوجود اس کے کہ بے شک ان کی قابلیت، ان کی زبان، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب کچھ انہوں نے کر لیا۔ جان دینا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بھی کر لیا، لیکن جو چیز ایک بیٹھک میں بیٹھ کر حل کی جا سکتی تھی وہ ان سے نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ اس زبان کی جامعیت تھی ایسی، پتہ نہیں قرآن مجید صرف نثر ہے، شاعری ہے، ادب ہے، کیا ہے؟ آج تک کوئی اس چیز کو نہیں اخذ کر سکا کہ یہ اس کو کس کیٹیگری میں، کس خانے میں رکھا جائے، اور اس کی مثال لانا ان کے لیے ناممکن تھا، ناممکن ہے، اور نہ جانے کب تک رہے، شاید قیامت تک رہے۔ جو مسئلہ ایک محفل میں طے ہو سکتا تھا، اس تحدی اور چیلنج کا وہ جان دے کر بھی جواب نہ دے سکے۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، 28/49۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس کی مثل یا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اہدی کا لفظ لا کر اس نے بتا دیا کہ سب سے بہتر تفصیل کلی کے درجے پر سب سے بہتر ہدایت دینے والا، رہنمائی دینے والا یہ قرآن حکیم ہی ہے۔ انسانیت کو رہنمائی دیتا ہے، کسی ایک گوشے اور میدان کے لیے بھی زمانے کے تقاضوں سے بلند و بالا ضابطۂ ہدایت ہے۔ دیکھیں، یہ انسانیت کو رہنمائی دیتا ہے، کسی ایک گوشے کے لیے بھی ہدایت ہے اس کی طرف سے، اور کسی ایک میدان کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن زمانے کے تقاضوں سے بلند اور بالا ضابطۂ ہدایت ہے۔ یعنی ہماری جو ہدایت ہوتی ہے نا، عام طور پر وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یعنی ماں باپ کی طرف سے ہدایت، معاشرے کی طرف سے ہدایت، حکومتوں کی طرف سے ہدایت، عالمی دنیا کی طرف سے ہدایت، وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ یہ کیسی ہدایت اور عجیب ہدایت ہے کہ وہ ان تمام تقاضوں سے بلند اور بالا ہدایت ہے۔ یعنی ایسی ہدایت کہ اگر 100 سال گزر جائیں اور تقاضے بدل جائیں تو بھی اس کی ہدایت کام کرے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں نا، جب آج سے 100 سال، جب 50 سال پہلے دیکھ لیں تو تقاضے کچھ اور تھے، آج 2021 میں تقاضے کچھ اور ہیں، اور آج سے 50 سال کے بعد کیا تقاضے ہوں گے وہ ہمیں تو نہیں معلوم، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بہت آگے دنیا ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی ہدایت عجیب ہدایت ہے جو ہر دور کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، اور حیران ہوتے ہیں ہم
کہ آج 2021 میں بھی ہم اس کے مقابلے کی کوئی ہدایت نہیں لا سکتے. یہی تو چیلنج ہے کہ اس کی ہدایت اتنی زیادہ مطلب ہے کہ پاورفل ہے، مکمل ہے کہ آج بھی ہم اس کی مثال نہیں لا سکتے. اور قیامت کے دوران، قیامت سے قریب تر جو لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے بھی ہدایت دعویٰ کرتا ہے، تو کتنا بڑا ہے کہ وہ بھی نہیں لا سکے ہوں گے. کیا بات ہے. اب قرآن کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جو ہم ادا نہیں کر رہے، کہ وہ انسانی زندگی کے مختلف گوشوں اور میدانوں کو دنیا میں پیش کریں، ثابت کریں کہ انسانوں کے وضع کیے گئے نظام ہائے زندگی کے مقابلے میں قرآن کا ضابطہ ہدایت انسانیت کو بلند بالا ہدایت دیتا ہے. اب یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اسے ثابت کریں. لیکن آپ یقین مانیے کہ 1000 سال میں ہم نے یہ جو ذمہ داری ہے یہ ہم نے پوری نہیں کی، اور نہ جانے کب پوری کر سکے. شاید ہمارے مرنے کے بعد ہماری نوجوان نسل شاید اس ذمہ داری کو پورا کرے، وہ یہ ثابت کرے، دنیا کے سامنے پیش کرے کہ انسانوں کے وضع کیے گئے نظام ہائے زندگی کے مقابل قرآن کا ضابطہ ہدایت انسانیت کو بلند و بالا ہدایت دیتا ہے. یہ جملہ ہے، صرف ایک جملہ نہیں ہے، پوری قرآن کی تعلیم اس کے اندر سمیٹ کر آ گئی ہے، اور بڑی خوبصورت تعلیم ہے کہ یہ انسانیت، اس کا ضابطہ ہدایت جو ہے وہ انسانیت کو روزمرہ کے تقاضوں سے بلند و بالا ہدایت دیتا ہے. یہ ثابت کیسے ہو؟ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آسان کام ہم نے سمجھ لیا ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ 2/23. جاؤ، خدا کو چھوڑ کر جتنے بھی اور لوگ تم اپنے ساتھ ملا سکتے ہو ان کو ملا کر لے آؤ. لیکن جس نظام حیات کو قرآن حکیم پیش کرتا ہے اس کی بلاغت و فصاحت کا ثبوت بھی قرآن حکیم کے آئینے میں ہم کو ملتا ہے. یعنی جو نظام حیات قرآن حکیم پیش کرتا ہے وہ اس کی جو بلاغت ہے، جو اس کی فصاحت ہے، وہ بھی قرآن مجید خود ہی پیش کرتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں کچھ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، باقی سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ بلاغت و فصاحت بھی جو وہی بتلاتا ہے، اسی کے آئینے میں ہمیں ملتا ہے جو اس کا نظام حیات ہے کہ یہ کتنا نظام حیات بلند ہے. اس میں ہمیں کوئی الفاظ چننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے قرآنی نظام حیات کو عملی طور پر بطور مثال پیش کر دیا تھا. قرآن حکیم جیسے مکمل ضابطۂ حیات کی حامل قوم کا فریضہ تو یہ تھا کہ وہ اسلام کے پیش کردہ نظام زندگی سے خود کو جوڑے رکھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو یکسر علیحدہ کر لیا. اچھا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نظام کو متشکل کر کے مثال کے طور پر پیش کر دیا تھا. دیکھیں، بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مثال کے طور پر پیش کیا تھا. تو جتنی ان کی زندگی تھی، جتنا وہ پیش کر سکتے تھے اتنا وہ پیش کیا اور عملی طور پر پیش کیا. لیکن انہوں نے قرآن کا نظام حیات کی جہاں تک بات کی جاتی ہے اس حد تک انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی. لیکن جیسے جیسے تقاضے بدلتے جائیں گے انسانی معاشرے کے، تو پھر اس کی جزیات وہ مومنوں کی جو جماعت ہے اسے طے کرنی ہے. تو یہ اعتراض عام طور پر اٹھتا ہے، وہ بہت شدت کے ساتھ اٹھتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا پورا قرآن عملی طور پر جو نظام حیات ہے وہ نافذ ہو چکا تھا، یا صحابہ کرام کے دور میں؟ ایسا نہیں ہے. ایک انسان کے ساتھ اس کی زندگی بھی تو ہے، اور پھر یہ سارے کام 2021 میں جو نظام ہونا چاہیے کیا اس کو اسی طرح سے وہاں پر نافذ، جو اس زندگی کے تقاضے تھے اس وقت تک تو ہو گیا تھا، جو ان کی ضروریات تھی وہاں تک تو ہو گیا تھا. اگر آپ کہیں کہ جی قرآن کے اندر، تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ تو ایسا ہے کہ وہ نشو و نما، اس کے جو تصورات ہیں وہ نشو و نما پا رہے ہیں. جیسے جیسے دنیا بیتتی چلی جائے گی، گزرتی چلی جائے گی، یہ اپنے معنی نکھار کر بیان کرتا چلا جائے گا. یہ زندہ کلام ہے، کوئی مردہ کلام تو نہیں ہے. تو وہاں پر اتنا اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس دور میں کیا قرآن کی تمام آیاتوں پر وہ نظام جو ہے جو ثابت کیا گیا ہے وہ نافذ ہو گیا تھا، مجموعی طور پر ثابت ہو گیا تھا. لیکن ہم نے اس نظام زندگی سے اپنے آپ کو بالکل یکسر آزاد کر لیا، بہت دور ہو گئے.
قرآن حکیم جیسے مکمل ضابطہ حیات کی حامل قوم کا فریضہ تو یہ تھا کہ وہ اسلام کے پیش کردہ نظام زندگی سے خود کو جوڑے رکھے، یہ ہمارا تھا کام، لیکن اس نے اپنے آپ کو یکسر علیحدہ کر لیا۔ اس کی یہی حالت زار آج اس کی تباہی ہے۔ ہماری جو تباہی ہے وہ ہم مانیں یا نہ مانیں، بہرحال یہ جو ہماری حالت زار ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ شکوہ صرف مسلمانوں سے کیوں ہو؟ یوں تو دنیا بھر کی تمام قوموں نے زندگی کو جزوی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دیکھیں، دنیا کی تمام اقوام نے یہی کیا ہے، وہ چاہے کوئی ہو، ترقی یافتہ ہو، ترقی پذیر ہو، یا بچھڑے ہوئے لوگ تیسری دنیا کے ہوں، انفرادی طور پر تمام انسان زندگی گزار رہے ہیں، چاہے انہوں نے اپنے آپ کو ایک قوم کے حساب سے ثابت بھی کیا ہو۔ انفرادی زندگی 2 حصوں میں زندگی انہوں نے بانٹ کے رکھی ہوئی ہے۔ نوع انسان کو زندگی کا نظام بتمام ہی مین ایز اے ہول درکار ہے، یعنی نوع انسان جو ہے اس کو ایک ایسا نظام چاہیے جو مین ایز اے ہول اس کے تمام جو تقاضے ہیں ان کو گرپ کریں۔ جبھی تو یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں جو دوسرے ممالک میں ہو رہی ہیں، یہ انسانی ذہن نہیں لا سکا، انسانی ذہن اب تک اس کو ثابت نہیں کر سکا کہ ایسا پاسبل ہے۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور کے بعد سے جب سکے کو پلٹایا گیا ہے، دیکھیں انسانیت پر جیسے جہنم پریشانیوں اور مشکلات و مصائب کے دروازے کھل گئے ہیں، واہ ہو گئے، وہ اس لیے کہ انسان نے جزوی زندگی بسر کرنی شروع کر دی ہے، یعنی فریگمنٹری لائف لیڈ۔ تو یہ تو کوئی ہم اس چیز کو نہیں کہہ رہے، یہ تو عالمی دنیا کے جو انتہائی درجے کے فلاسفر اور جو بہت بڑے بڑے دانشور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، فریگمنٹری لائف لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سے مطلب ہے کوئی ایسا ضابطہ ہو جو ہمیں اجتماعی طور پر جو ہے نا وہ نظام پیش کرے۔ ہم اگر مثال کے طور پر 10 شعبوں کو پکڑتے ہیں تو 11واں اور 12واں شعبہ جو ہے وہ بچھڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے ایپیسوڈ 1 ہی ہم کر رہے ہیں، آیت نمبر 23 کا کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 10 سورہ بقرہ کا۔ تو انشاءاللہ العظیم دیر لگے گی اس سلسلے میں ایک آیت کا، لیکن انشاءاللہ ہم بہت حد تک پہنچ جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔